Ayyuhiyah wa ala kulli niyatin sholihah wa la hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, Allah, adapun pengurus Jumat pada hari ini tanggal 7 November 2025 yang bertindak sebagai muadzin oleh Muhammad Amri Marali, Bilal oleh Ustaz Sahabuddin Hazard, Khatib oleh Ustaz Haji Abdul Aziz Seti, Imam oleh Ustaz Kanda Haji Saroni Hames. Adapun pengajian malam Selasa esok insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Ananda Wais Al-Qarni Al-Hafiz. Itulah hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian itu coba deh. Baik, baik. Di luar Jakarta Iya. di parah lembung. Nggak bawa Namanya juga nggak bawa anak kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi laisa lahu mutazazihan fatuzazihul mawadi wal anasir wala mutakayyifan fayunsabu ila a'radi wal jawahir wala mahdudan fatuhitu bihi bikarihi wal basair bal huwa al-ajaliyu qabla sawabihil kidam wal badiyu ba'da hawaikil adam al-wahidu samadu hayyul karim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir subhana la ilaha illa huwa ilayhil masir ahmaduhu ala ikramina bitauhidih wa tanzihina an qawli man ja'alahu awladan min abidih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة وافق الإقرار بها الإخلاص ووجب بها لقائلها الخلاص وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رغم عنفه قال ومن يا رسول الله قال ومن أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخل الجنة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarul hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan senantiasa puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikannya kepada kita terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah,
nikmat taufik wal hidayah umur, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita guna melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala rangkaian-rangkaian ibadah kita dari malam Jumat, zikir-zikir kita dan qiraatul Quran kita hingga hari ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang pantas disembah di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai di situ. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa bil walidaini ihsana. Dan jangan lupa untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berapapun amal ibadah kita, berapapun banyaknya sholat kita, tahajud kita, bahkan sedekah kita dan lain-lainnya, apabila kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita belum tentu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya salah satu seorang sahabat, "Wahai ya Rasulullah, apa hak seorang anak kepada kedua orang tuanya?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan menjawab haknya, akan tetapi menjawab hak kedua orang tuanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huma jannatuka wa huma naruka." Keduanya orang tua kalian bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam surga, dan keduanya orang tua kalian bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat di dalam teks hadis ini betapa berartinya bagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak di antara kita dan keluarga kita yang masih berani mengangkat suaranya di hadapan orang tua. Berapa banyak di antara kita dan keluarga kita yang masih berani berkata yang tidak pantas di hadapan orang tua. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah sukhtul walidain." Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala
tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dengan murkanya orang tua kita. Masyaallah hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran dari salah satu seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qaumah, ketika dalam keadaan sakaratul mautnya tidak mampu lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ketika Al-Qaumah tidak bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran durhaka kepada kedua orang tuanya, padahal dia adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bermuamalah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lantaran durhaka kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, ketika Al-Qaumah ingin dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ibunya tidak mau memaafkan Al-Qaumah. Ketika Al-Qaumah ingin dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah terdengar ke telinganya ibunya Al-Qaumah, siapapun seorang ibu, apapun kesalahan seorang anak, pasti seorang ibu akan memaafkan kepada anaknya. Singkat cerita, Al-Qaumah dimaafkan kesalahannya oleh ibunya, dan pada akhirnya Al-Qaumah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinaklah seseorang, hinaklah seseorang, hinaklah seseorang. Sahabat terheran-heran melihat Rasulullah mengatakan hinaklah seseorang dengan kalimat 3 kali. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala wa man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah yang kau sebut celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma indal kibari falam yadkhulil jannah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka tersebut adalah man adraka walidayhi, ketika seseorang tersebut mendapatkan orang tuanya yang masih hidup dalam keadaan yang sudah tua, tapi dia tidak mampu dan merawat mengurusi orang tuanya, maka kata Rasulullah SAW, falam yadkhulil jannah, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti betapa pentingnya bagi kehidupan kita seorang anak
untuk mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua kita. Bahkan surga menolak bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masyarul hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masih memiliki kedua orang tua kita, sayangilah mereka. Sayangilah mereka setulus jiwa kita dan raga kita. Cintailah mereka. Dan bagi kita yang telah ditinggalkan kedua orang tua kita, mari kita doakan, kita kirimkan Fatihah, kita ziarahi kuburannya, kita niatkan sedekah atas nama orang tua kita, dan insya Allah kita akan termasuk golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang senantiasa benar-benar ngurusin orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan sayangnya kita bukan semasa hidup, akan tetapi ketika sudah meninggal dunia pun orang tua kita tetap kita kirimkan doa untuk orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah anugerahkan untuk anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya, dan hingga insya Allah akan menjadi penerang di dalam kuburnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal qawli wa asdaqah wa ablagha indari wa afaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman hajana bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-durar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nakum anhu wa jazar, wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, khususan minhum lil asli al-arim amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa al-zahid al-awwab an-natiq bis-shawab syahid al-mihrab amirul mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa ala jamil Qur'an man istahya al-malaikatu rahman amirul mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa ala sadillahil ghalib imamul masyariq wal ardi wal magharib amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib ridwanullahu ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud
الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي النعمات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بآخر الحياة بموت حسن الخاتمة ربنا اغفر لنا يا الله ربنا اغفر لنا يا الله ربنا اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم بدينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله
حميدا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة لله
الله الحمد محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيت أجمعين سبيل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله من ذنوبي وصلى الله وسلم على يا مولانا يا معبود إلى القلب والقلب واليدر وسلم عليه محمد بن الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويرتاح به نعمه ويرتاح قصيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الخلق ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ورضيك سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها غاية من جميع خيرات الحياة والممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب يا قادر الحاجات يا قادر لمن. اللهم اصلح لنا بأئمتنا وجماعتنا وأولادنا وذريتنا بما وزدنا وبارك لنا في الدنيا والآخرة إلا غفرنا ولا أمن إلا فرجنا ولا دين إلا قضينا ولا عيب إلا سترنا ولا حاجة من حيث الدنيا والآخرة إلا قضيتنا ويسرنا ويسر أمورنا ويسرع صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وإنا مسلمين رحمة الصالحين ولا مقبولين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولنا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عصيتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهم يا سبحانه اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sekian terus kita yang bersama salat Jumat di Masjid Syifa Mujahidin 7 November 2000. Ini adalah saya Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum